ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ حافظ آباد میں تھانہ کسوکی کے حدود میں پیش آیا. میاں بیوی کے ساتھ ایک ایسا کھیل کھیلا گیا, ایسا گھناؤنا کھیل, جس کے بعد وہ مردہ لاش کی صورت میں ہمیں معاشرے میں نظر آئیں گے. تو تمام تر ملزمان گرفتار ہو گئے, مارے گئے یا کوئی بچ گیا؟ نہیں, اس میں یہ انسیڈنٹ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس انسیڈنٹ کی جتنی بھی مذمت کی جائے اس میں دوسری رائے نہیں ہے. یہ انیشلی انسیڈنٹ ہوا تھا 25 اپریل 2025 میں, اور اس میں جب ہمارے پاس 3 جون کو FIR ہوئی تو اس کے بعد سے لے کے آج تک اس میں 3 ایکیوز جو ہے, جو نامینیٹڈ ایکیوز تھے, وہ پولیس انکاؤنٹرز میں ایلیمنیٹ ہوئے ہیں. ایک ایکیوزڈ ابھی باقی ہے جس کے اوپر ڈسٹرکٹ پولیس بھی کام کر رہی ہے, دن رات کام کر رہی ہے, اور جس کے اوپر CCD بھی انڈیپینڈنٹلی کام کر رہی ہے. تو ملزم کی گرفتاری ممکن نہیں ہو پائی. ملزم اتنا چلاک ہے کہ وہ پولیس کو چکمہ دے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا, روح پوش ہو گیا, کہیں چھپ گیا ہے. اور ایک ایسا خطرناک ملزم جو میاں بیوی کے سامنے میاں کی بیوی کو ریپ کرتا ہے, اجتماعی زیادتی کرتے ہیں بلکہ, اور پھر ان کو بھی مباشرت کے لیے مجبور کیا جاتا ہے, اور وہ ایک ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں. تو وہ معاشرے میں جو زندہ ہے وہ کسی اور کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. ایک تو آپ کا کویشچن بڑا ریلیونٹ ہے. اس میں میں ایک چیز آپ کو ضرور ایڈ آن کرنا چاہوں گا. اس میں جو چاروں ایکیوز تھے, چاروں ایکیوز کو میں ایکولی رسپانسیبل سمجھتا ہوں. اس میں اگر آپ مجھے یہ کویشچن کریں گے جی ماسٹر مائنڈ کون ہے, تو شاید میرے پاس اس چیز کا کوئی جواب نہیں ہوگا. اس کی ریزن ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف انسیڈنٹ چاروں ایکیوزڈ وہاں پہ موجود. ایٹ دا ٹائم آف انسیڈنٹ چاروں ایکیوز انہوں نے اس کپل کو ہراس کیا. انہوں نے انفارچونیٹلی سیکشول جو ہے وہ انٹریکشن ان کے ساتھ کمٹ کیا. انہوں نے ان کی فلمنگ کی. تو آپ اگر مجھے یہ کہیں کہ جی مجھے ڈفرینشیٹ کر کے دے دیں کہ جی اس کا کیا رول ہے, اس کا کیا رول ہے, میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ چاروں کے چاروں 100% گلٹی ہے. اس میں سے جیسے میں نے پہلے کہا کہ 3 جو ہے وہ اس کیس کی حد تک وہ 3 جو ہے وہ پولیس انکاؤنٹرز میں ایلیمنیٹ ہو چکے. ایک جو ہے وہ اس کے لیے جتنی بیسٹ پاسبل ایفرٹس ہیں جی وہ چل رہی ہیں, اور اس میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ CCD اپنی جگہ کے اوپر بہت جینون ایفرٹس کر رہی ہے. ڈسٹرکٹ پولیس بھی اپنی جگہ کے اوپر ایفرٹس کر رہی ہے. جو چیزیں ہمارے پاس سامنے آتی ہیں انٹیلیجنس کے حوالے سے, ٹیکنیکلی کوئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے, تو وہ اس پہ کسی قسم کا نہ کوئی ڈیلے ہے اور نہ ہی ہمیں یہ کیس بھولا ہے. اس میں ہماری پوری کوشش ہے کہ اس کو ہم لوگ 100% اس کیس کو ہم لوگ ورک آؤٹ کریں. سر, جو چوتھا ملزم ابھی تک پولیس کی گرفت میں نہیں آیا, اس کا نام کیا ہے؟ اکرام نام ہے اس کا. اکرام مانگٹ جی آئی تھنک. تو کیا وہ ملک سے باہر تو نہیں چلا گیا؟ میرے پاس جو ابھی تک کی انفارمیشن ہے وہ کوئی اس طرح کی انفارمیشن نہیں ہے. بیکاز میں نے آپ کو بتایا نا کہ کیا اس کا پاسپورٹ آپ کے پاس ہے؟ جو اس کا ٹریول ڈاکومنٹ ہے جی وہ ہمارے پاس ہے. تو وہ اگر آپ کے پاس ہے تو باہر نہیں جا سکتا؟ وہ ٹریول ڈاکومنٹ جو اوریجنل اس کا پاسپورٹ ہے وہ میں نے آپ کو جیسے بتایا نا کہ اس سے بھی آپ یہ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس حد تک پولیس ایفرٹس کر رہی ہے کہ ہم لوگ جو ایکیوزڈ رہ گیا ہے ہمارے پاس ابھی یٹ ٹو بی اریسٹڈ والا, یٹ ٹو بی ڈیسائیڈڈ والا جو ہے وہ ہم اس تک پہنچے جو ہے. تو سر اس کے کوئی بھائی, اس کے ماں باپ, ان سے انٹروگیٹ کیا, کیا وہ رابطے میں ان کے ساتھ؟ جی ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے جو بھائی ہیں یا ان کی جو فیملی ہے ان پہ بھی ہماری مکمل سرویلنس ہے, ٹیکنیکلی بھی, اور ہماری ہیومن انٹیلیجنس بھی ان کے اوپر کام کر رہی ہے. بٹ جیسے ہمارے پاس کوئی ایسی کوئی چیز سامنے آئے گی جس سے کہ ہمیں لگے کہ انشاءاللہ ہمیں کوئی میجر بریک تھرو جو ہے وہ آ گیا ہے یا آنے والا ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ جو یوزفل انفارمیشن ہوگی ہم لوگ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اچھا سر, 4 یہ ڈاکو تھے جو واردات بھی کرتے تھے اور پھر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بھی بناتے تھے جو بھی گزرتا تھا, تو کیا یہ کرمنل ریکارڈ ہے ان 4 کا؟ پہلے ان میں سے 2 کا کرمنل ریکارڈ ہے جی اور 2 کا نہیں. یہ جو ابھی اکرام ہے
اس کا کرمنل ریکارڈ ہے اور اس کے علاوہ ایک اور ایکیوزڈ کا کرمنل کس طرح کا کرائم یہ کرتے ہیں؟ پہلا جو کرائم پر ہے وہ کس نوعیت کا ہے؟ وہ اکرام کا تو مسلینیس ہے، اس میں ایک کوئی شاید اٹیمپٹ ٹو مرڈر کا بھی ایک ایف آئی آر ہے، کچھ وہ ویپنس کی ایک دو ایف آئی آرز ہیں، کچھ اس طرح کا اس کا کرائم۔ ناجائز راستے کے حوالے سے تو دوسرا ملزم جو جس کا ریکارڈ ہے اس کے پاس بھی میرا خیال ہے کہ کوئی 2 یا 3 ایف آئی آرز ہیں، ابھی ریڈیلی میرے پاس 100% کریکٹ انفارمیشن تو نہیں اس ٹائم پہ موجود ہے، اور اس کا بھی ریکارڈ ہے۔ 3 ملزمان کا کیسے سراغ لگایا، کہاں کہاں سے گرفتار کیا، کہاں کہاں چھاپے مارے؟ یہ جس ٹائم پہ میں نے آپ کو بتایا نا جی کہ 3 جون کو جس ٹائم پہ وہ کپل میرے پاس آیا ہے، میری اپنی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور ہم نے انہیں یہ ریکویسٹ کی انہیں کہ اب جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا۔ جس کام سے ڈر کے آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جی شاید کبھی یہ جو انہوں نے فلمز بنائی ہے یہ کبھی اپلوڈ نہ ہو جائے، کبھی وائرل نہ ہو جائے، تو وہ تو ہو گیا۔ اب وہ ساری چیزیں وائرل ہونے کے بعد بھی آپ اپنے گھر میں اسی طرح سے بیٹھنا چاہتے ہیں جو آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ جی وہ تو زندہ لاشیں ہیں، یا پھر اب اس کو آپ کریج کے ساتھ فیس کرنا چاہتے ہیں؟ چوائس آپ کی ہے۔ آپ اسے کریج کے ساتھ فیس کرنا چاہتے ہیں تو پولیس پھر بھی آپ کے ساتھ ہے، اور پولیس اپنی پوری ایفرٹس لگائے گی کہ جی ہم لوگ اس کیس میں لاجیکل اینڈ تک اس کیس کو لے کے جائیں۔ اگر آپ کو سٹل یہ فیلنگز ہیں کہ جی آپ اس کو نہیں فیس کرنا چاہتے، تو پھر آپ ہمیں الاؤ کریں کہ پولیس اپنی مدعیت میں اس کیس کو آگے پروسیڈ کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو بیچارے وکٹمز ہیں ان کو مجھے بالکل 100 آؤٹ آف 100 والی بات ہے، انہیں پورا کریڈٹ ہمیں انہیں دینا چاہیے کہ پھر انہوں نے اس سٹنگ کے بعد انہوں نے ہمت کی کہ لیٹس موو فارورڈ، اور اس کے بعد پھر جو ایف آئی آر لانچ ہوئی، ایف آئی آر لانچ ہونے کے بعد پھر تو آپ یہ سمجھیں کہ اس میں سینئر آفیسرز لمحہ بہ لمحہ ہم سے ساری کی ساری انفارمیشن بھی لے رہے تھے، ہمیں گائیڈ بھی کر رہے تھے، اور اس میں پھر کوئی ایسا چیز نہیں تھی۔ آپ ہیومن انٹیلیجنس سمجھ لیں، آپ اس میں ریڈنگ پارٹیز سمجھ لیں، آپ اس میں آئی ٹی ریلیٹڈ انالیسس سمجھ لیں، یعنی آپ یو نیم اینی تھنگ، اور وہ اس میں پولیس نے اس کے اوپر کام کیا ہوگا کہ جی ان ایکیوز جو ہیں جنہوں نے یہ گروسم ایکٹ کیا ہے ان تک ہم لوگ پہنچے، ان تک آسانی سے پہنچے؟ کافی ٹائم لگا؟ دیکھیں اس میں آپ جب پولیس کا ایجنڈا ایک تھا اور اس میں دن رات کی تمیز نہیں تھی، اس میں اب آپ یہ امیجن کریں کہ پولیس اسٹیشن کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے پورے ضلع پولیس جو لوگ اس میں میٹر کرتے تھے وہ سارے کے سارے لوگ اس کنسرن پولیس اسٹیشن میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک ایک چیز کو دیکھ رہے تھے۔ آپ کی آئی ٹی ونگ سارا آپ کا ہو گیا، وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، آپ کے جتنے لوگ تھے آپ کی ایجنسیز کے ساتھ کنیکٹڈ تھے وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جو انفارمیشن اس میں ساری ایجنسیز جو ہے انہوں نے بہت کوآپریٹ کیا، جو ہمیں ٹیکنیکلی ہمیں کوئی انفارمیشن چاہیے تھی، کچھ چیزیں ہمیں ریکوائرڈ تھی، ود ان نو ٹائم ہمارے پاس آتی تھی۔ ملزمان کو فوری طور پر ٹریس کیا اور انٹیلیجنس بیس پر سارے آپریشن بھی کیے گئے، ان کا نہ صرف سراغ لگایا، ان کو مقابلے کے دوران مار بھی دیا گیا۔ تو چوتھا ملزم ابھی تک نہیں گرفتار، لیکن اسی تھانے کے ایک چوکی انچارج کی طرف سے ایک بھنڈ مارا جاتا ہے، اور بلکہ یہ خطرناک ملزمان کا ساتھ دیا جاتا ہے، جو اکثر ہم سنتے ہیں کہ پولیس مجرمان کی اشیر بات کرتی ہے، ان کے زیر سایہ کریمنل کرائم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چوکی انچارج کی طرف سے ایک ملزم کو پکڑنے کے بعد پیسے لے کے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اگر وہ اس دوران پیسے نہ لیتا تو چاروں ملزم آپ کے سامنے ہوتے، اور آپ کے ایک اے ایس آئی کی وجہ سے، ایک چوکی انچارج کی وجہ سے یہ سارا معاملہ بگڑتا ہوا ہم نے دیکھا۔ اس اے ایس آئی چوکی انچارج کے خلاف کیا پروسیڈنگ چل رہی ہے؟ دیکھیے، ایک تو یہ جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس چوکی انچارج کے حوالے سے، اس میں یہ جو بلنڈر کمٹ ہوا ہے، بلکہ انفارچونیٹلی اگر میرے پاس کوئی بلنڈر سے بھی زیادہ بڑا ورڈ ہوتا تو وہ میں زیادہ اطمینان محسوس کرتا وہ ورڈ استعمال کرنے میں۔ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی بات کسی حد تک یہ ٹھیک ہے کہ اگر وہ چیزیں اس طرح سے مینج نہ کرتا تو شاید آج ہم ڈفرینٹ کسی سٹیج کے اوپر کھڑے ہوئے ہوتے، ایک چیز۔ دوسرا، ایک اس نے جو بلنڈر کمٹ کیا ہے جی، وہ جیسے ہی ہمارے سامنے آیا ہے اس کے بعد پھر ود ان نو ٹائم جو ایکشن لیا گیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔
اب اس میں کیا کیا جا سکتا تھا کہ ایک تو اس کی سسپینشن تھی وہ ہو گئی, اس کے بعد اس کی ریگولر ڈپارٹمنٹل انکوائری تھی وہ ہو گئی, اس کے بعد پھر اس کے اگینسٹ کرمنلی پروسیڈ کرنا تھا وہ ہو گیا. جب اس کے اگینسٹ ایف آئی آر لانچ ہو گئی اس کے بعد پھر اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو وہ مقدمہ ٹرانسفر ہو گیا. اس کے بعد وہ آگے وہ ریمانڈ پہ رہا ہے, پھر اس پہ ریکوری ڈلنے کے بعد وہ اب جوڈیشل ہوا. سو اس میں میری اپنی انڈرسٹینڈنگ میں آپ نے 2 ٹائپس پنشمنٹس جو ہیں وہ آلریڈی اس کے اوپر آپ نے انفلکٹ کر دی ہیں کہ آپ